نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ معزز ناظرین، یہ حدیث مبارکہ مشکات شریف کے اندر صفحہ نمبر 12 پر ذکر کی گئی ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرم و حیا یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر شعبہ کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اس شعبہ کا معنی کیا ہے؟ عربی کے اندر اس کی تعریف اس انداز سے کی گئی کہ القطعۃ من کل شیء، یعنی کسی چیز کا کوئی ایک حصہ۔ اور شرم و حیا کو اختیار کرنے والا اس لیے گناہ سے بچ جاتا ہے کیونکہ وہ شرم و حیا کا پیکر ہے، اور شرم اور حیا کو ایمان کا حصہ بھی اسی وجہ سے قرار دیا گیا کہ شرم اور حیا کرنے والا انسان اپنی حیا کی وجہ سے گناہوں سے رکتا ہے، اور جو چیز گناہوں کو روکنے کا سبب بن جائے اس کو ایمان کا حصہ کہتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبے اور شاخیں ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے ادنا شعبہ، ان 70 میں سے سب سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ان میں سے ایک الگ نہیں پایا جا سکتا۔ اگر حیا ہے تو ایمان ہے، اور اگر حیا نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، اگر حیا پائی جائے گی تو ایمان بھی پایا جائے گا، اور اگر حیا نہیں پایا جا رہا، شرم و حیا ختم ہو چکی ہے، تو پھر ایمان بھی نہیں پایا جا سکتا۔ معزز ناظرین، آج کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم جس ملک پاکستان کے اندر رہتے ہیں، جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا، آج اسی ملک کے اندر شرم و حیا کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ آج اس ملک کے اندر، جس ملک کو ہم نے اسلامی قانون نافذ کرنے کے لیے بنایا تھا، اسلام پر آسانی کے ساتھ ہم عمل کر سکیں اس لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا، لیکن آج اسی ملک کے اندر اسی لا الہ الا اللہ کے سائے کے نیچے رہتے ہوئے شرم و حیا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ آج اسی لا الہ الا اللہ کے سائے کے نیچے اسلام کی اور حیا اور ایمان کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی جاتی ہیں، اور شرم و حیا کا تو جنازہ اٹھ چکا ہے۔ آج اسی ملک پاکستان کے اندر بہت ساری خواتین مل کر ایک نعرہ بلند کرتی ہیں، اور اس نعرے کی بنیاد شرم و حیا کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور آج ایمان کو ہی ختم کر دیا گیا۔ آج حیا کو اپنی زندگیوں سے باہر نکال پھینکا گیا۔ میرے محترم سامعین اور ناظرین، آج اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ شرم اور حیا ہمارے اندر کیسے پیدا ہو۔
اس کے لیے میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں کہ آج ہمارے اس پرفتن دور کے اندر جو شیطان ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، یعنی یہ موبائل جو میرے بھی ہاتھ کے اندر، آپ کے ہاتھ کے اندر، چاہے کوئی جوان ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، چاہے کوئی بچہ ہے یا بچی ہے، ہر ایک کے ہاتھ کے اندر یہ شیطان موجود ہے۔ ایک کلک کرنے پر انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ میں صرف ایک ہی بات کہا کرتا ہوں کہ اگر انسان آج اپنی تنہائیوں کو محفوظ کر لے، آج اپنی خلوتوں کو ٹھیک کر لے، تو آج اس بندے سے بڑا ولی اللہ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن آج چہرے پہ سنت سجا رکھی ہے، دل میں قرآن سجا رکھا ہے، لیکن ہاتھ میں یہ جو شیطان ہے، اس شیطان نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ اسی موبائل کے اندر قرآن، اسی موبائل کے اندر فحش تصویریں رکھی جا رہی ہیں، اسی موبائل کے اندر احادیث کا ذخیرہ ہے، اسی موبائل کے اندر فحش قسم کا لٹریچر اس کے اندر موجود ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر آج ہم اپنی ان خلوتوں کو ٹھیک کر لیں، جب اللہ کے سامنے انسان جہاں کہیں بھی ہے اور یہ اس کے تصور میں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ حیا کرتا ہے، پھر وہ شرم و حیا کا پیکر ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب انسان حیا نہ کرے تو پھر جو چاہے کرے۔ آج یہی معاشرے کے اندر ہو رہا ہے کہ انسان کے اندر حیا ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آج قرآن کو کمر پیچھے ڈال دیا گیا، آج دین اسلام کو اپنی کمر کے پیچھے پھینک دیا گیا، اور باقی تمام تر دنیا کے کاموں کو اپنے مشن کے اندر شامل کر لیا گیا، اپنے سامنے رکھ کر اسی کو مشن بنا کر اسی پر جو ہے وہ عمل کیا جا رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک جو ہماری دوڑ اور دھوپ ہے، وہ ساری کی ساری دنیا کمانے کے لیے ہے۔ اس کے اندر حیا کا جنازہ نکلتا ہے تو نکل جائے، شرم و حیا کا جو ہے وہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لیکن نہیں ہے تو شرم و حیا نہیں ہے، بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اتنی بے حیائی پھیل چکی ہے کہ ایک گھر کے اندر باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں، سب مل کر ایک مووی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ایسی بے حیا قسم کی مووی لگا کر دیکھ رہی ہیں۔ نہ باپ کو حیا رہی ہے، بیٹی ساتھ بیٹھی ہے، نہ بیٹی کو حیا ہے کہ باپ سامنے ہے، نہ بچے کو حیا آتی ہے، ماں سامنے بیٹھی ہے، سارے کے سارے مل کر رب کی نافرمانی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، آج اس بات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، آج اس کے اوپر ہم عمل کریں اور ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور آج کی میری یہ ویڈیو آپ کے لیے، صرف اور صرف آپ کے لیے ہے کہ جب آپ تنہائی میں بیٹھیں تو ایک دفعہ ضرور اپنا موازنہ کریں۔ سب سے پہلے میں یہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد بھی پاکستان کے تمام مسلمانوں کے لیے، پھر اس کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، کہ وہ ایک مرتبہ اس کو ضرور دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی تنہائیوں کے اندر جب بیٹھ کر اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پالیں تو سمجھ لیں کہ آپ کامیابی کے راستے پر گامزن ہیں۔ اور اگر تنہائی کے اندر بیٹھ کر رب کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے اور ایک کلک کی دوری پر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اگر انسان غلط راستہ اختیار کرتا ہے تنہائی کے اندر اور غلط راستوں پہ چل نکلتا ہے، تو پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا اور ایمان یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ حیا ہوگی تو ایمان ہوگا، شرم و حیا ہوگی
تو انسان کے اندر ایمان پایا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شرم و حیا پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو دین محمدی پر اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔